السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ پر خوش آمدید۔ جو نیو ویور ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ رمضان اسپیشل میں سلسلہ چل رہا ہے سحری و افطاری۔ آج ہم سنیں گے اذان کے دوران سحری کرنے سے متعلق ایک حدیث پاک کی شرح۔ آئیے مکمل سوال اور اس کا جواب تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متی اس مسئلے کے بارے میں کہ روزہ دار سحری کے وقت کھانا کھا رہا کہ اس دوران سحری کا وقت ختم ہو جائے، صبح صادق طلوع کر آئے اور فجر کی اذان شروع ہو جائے تو اب روزہ دار کا کھانا جاری رکھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ سنن ابو داؤد شریف کی درجہ ذیل روایت کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو جانے کے باوجود فجر کی اذان کے وقت کھانا درست ہے۔ روایت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ندا سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو جب تک اس سے اپنی حاجت نہ پوری کرے اسے نہ رکھے۔ آئیے اب اس کا ہم مکمل تفصیل کے ساتھ جواب سنتے ہیں۔ بحکم قرآن سحری کرنے کی اجازت اس وقت تک ہے جب تک فجر یعنی صبح صادق طلوع نہ کرے۔ جب فجر یعنی صبح صادق طلوع کر آئے اس کے بعد روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا، سیاہی کے ڈورے سے پھوٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت محمد بن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر طبری میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت مبارکہ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا، سیاہی کے ڈورے سے کی تفسیر مروی ہے کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے جدا ہو جائے، اس سے مراد ہے کہ رات دن سے جدا ہو جائے، بس تمہارے لیے ہم بستری کرنا اور کھانا پینا اس وقت تک حلال ہے جب تک تمہارے لیے صبح نہ ظاہر ہو جائے، بس جب صبح ظاہر ہو جائے تو روزہ داروں پر ہم بستری کرنا اور کھانا پینا حرام ہے یہاں تک کہ وہ روزوں کو رات تک پورا کریں۔ اسی طرح صحیح احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ سحری اس وقت تک کرنی ہے جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، بس جب صبح صادق ہو جائے تو اب سحری کرنا ختم کر دیا جائے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں تمہاری سحری سے دھوکے میں نہ ڈالے بلال کی اذان اور نہ افق کی اس طرح کی لمبی سفیدی یہاں تک کہ اس طرح پھیل جائے، اور حماد نے اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بیان کیا یعنی چرائی کا اشارہ کیا۔ صحیح مسلم میں اس سے اگلی روایت یوں ہے، حضرت سوادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ یہ سفیدی یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو جائے، یا فرمایا یہاں تک کہ فجر پھوٹ پڑے۔ پس آیت مبارکہ اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سحری کرنے کا وقت طلوع صادق تک ہے۔ جب صبح صادق طلوع کر آئے تو اب روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ اب رہی وہ روایت جو سنن ابی داؤد کے حوالے سے سوال میں مذکور ہے تو اس کی توجیحات میں محدثین نے درجہ ذیل کلام فرمایا۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں جو لفظ ندا مذکور ہے اس کا مطلب ہے نماز کے لیے بلانا۔ نمبر 1، اب اس بلانے سے مغرب کی نماز کی اقامت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جب کسی کا روزہ ہو اور مغرب کی نماز کی اقامت اس حال میں ہو کہ اس کے سامنے کھانا ہو تو اپنی حاجت پوری کر لے۔ اس معنی کی تائید صحیح ابن حبان میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز قائم کی جائے اور تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لے اور اپنے رات کے کھانے سے جلدی نہ کرو۔
اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جس دن روزہ ہوتا اور رات کا کھانا آ جاتا تو آپ پہلے کھانا کھاتے پھر نماز ادا فرماتے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں ہے جب سورج غروب ہوتا اور رات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے واضح ہو جاتی تو بعض اوقات آپ کے سامنے رات کا کھانا لایا جاتا تو آپ روزے سے ہوتے اور مؤذن اذان کہتا پھر اقامت کہتا آپ سن رہے ہوتے تو اپنا رات کا کھانا ترک نہ فرماتے اور جلدی نہ کرتے جب تک رات کا کھانا مکمل نہ کر لیتے، پھر باہر تشریف لے جا کر نماز ادا فرماتے اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے سامنے رات کا کھانا لایا جائے تو اس سے جلدی نہ کرو۔ نمبر 2، اس بلانے سے اذان بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اگر اذان مراد ہو تو پھر اس میں احتمال ہے کہ یا تو مغرب کی اذان مراد ہے کہ اگر برتن ہاتھ میں لیا ہوا تھا کہ اذان ہو گئی تو اب برتن رکھنے سے پہلے افطار کر لو، تاخیر نہ کرو، مرکات المفاتیح میں ہے۔ اور ابن حجر نے امام طیبی کی اتباع میں اشارتاً فرمایا اس حدیث سے افطار میں تعجیل کی طلب مراد لینا بھی صحیح ہو سکتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوگا جب تم میں سے کوئی مغرب کی اذان سنے اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں کسی دوسرے مقصد کے لیے برتن ہو تو اس سے افطار کرنے میں جلدی کرے اور اس کے رکھنے تک افطار کو مؤخر نہ کرے۔ اسی طرح فیض القدیر میں علامہ مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا ایک احتمال یہی بیان فرماتے ہیں، عبارت یہ ہے اور یہ بھی توجیہ کی گئی ہے کہ یہاں مراد مغرب کی اذان ہے کہ جب روزہ دار مغرب کی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو برتن نہ رکھے بلکہ فوراً افطار کر لے، جلدی افطاری پر محافظت کرتے ہوئے۔ نمبر 3، یا اس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان مراد ہوگی جو صبح صادق سے پہلے رات میں دیتے تھے، تو اب مطلب ہوگا کہ بلال کی اذان ہو اور تم سحری کھا رہے ہو تو سحری کھانا بند نہ کرو بلکہ کھاتے رہو جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ بس اب بھی اگر کہیں کوئی صبح صادق سے پہلے اذان دیتا ہے اور سحری کرنے والے کو معلوم ہے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی تو وہ کھانا پینا جاری رکھ سکتا ہے جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ اس معنی کی تائید میں بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بلال رات میں اذان دیتے ہیں تو تم کھاؤ اور پیو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے۔ اسی معنی کی تائید و وضاحت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ بھی ہے، چنانچہ مصنف عبد الرزاق میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو اذان سنتا ہے حالانکہ ابھی رات باقی ہے، تو جواب میں فرمایا اسے کھانا کھاتے رہنا چاہیے۔ علامہ خطابی سنن ابی داؤد کی شرح معالم السنن میں سنن ابو داؤد کی سوال میں مذکورہ روایت ذکر کرنے کے بعد اسی توجیہ کو اپنے ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ، میں کہتا ہوں یہ روایت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ بلال رات میں اذان دیتے ہیں تو تم اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے۔ مرکات میں اسی روایت کی توجیہ میں یہ لکھا ہے اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ سحری کرنے والے کو معلوم ہو یا ظن غالب ہو کہ ابھی صبح صادق طلوع نہیں ہوئی، اور ابن ملک نے فرمایا یہ اس صورت میں ہے جبکہ اسے صبح صادق کے طلوع کا علم نہ ہو۔ بہرحال جب اسے طلوع کا علم ہو جائے یا اس میں شک ہو تو اس صورت میں کھانا جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر میں علامہ مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی مرکات کی مثل تعویل فرمائی ہے اور علامہ رافعی سے علامہ خطابی کی مثل روایت کیا ہے کہ اس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات والی اذان مراد ہے۔ انشاءاللہ جلد نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔